رحمت اللہ ان سیکولر لوگوں سے آپ کی زیادہ خدمت کرے گا. یہ بھاگنے والا نہیں ہے، یہ مرنے تک آپ لوگوں کے درمیان رہے گا. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ جو پانیوں کی سرزمین میں بجلی نہیں ہے، اگر حافظ صاحب جیت جاتے ہیں ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو فری بجلی دیں گے انشاءاللہ العزیز. آج سے آپ نے ترازو کے لیے ووٹیں اکٹھی کرنی ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو کام ہی کام کریں گے، لیکن اگر ہم نہ بھی جیتے تب بھی انشاءاللہ اس الیکشن کے فوراً بعد ہم ان نوجوانوں کو آئی ٹی اسکل سکھانے کے لیے ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز الیکشن کے بعد ہوگا. برادر محترم جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب، جناب حافظ رحمت اللہ صاحب، جناب پروفیسر احسان اللہ صاحب، میرے قابل احترام بزرگوں، میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں اور میرے قابل صد احترام عزت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا خوبصورت اجتماع اور ایسے جلسے میں نے بہت کم دیکھے ہیں کہ نماز کے لیے وقفہ کیا ہو، مقامی مساجد میں نماز ادا کرنے کے بعد واپس آیا ہو. اور مشتاق بھائی کو میں بتا رہا تھا کہ میری زندگی میں پہلا جلسہ ہے جہاں کے لوگوں نے اسٹیج پر اتنا میوے جات اور فروٹ رکھے ہو. یہ بلند اور بالا پہاڑ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کے لوگ بھی بڑے دل والے ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں. آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہماری اس دنیا کی کامیابی اور مرنے کے بعد ہمارے قبروں میں روشنی اور پھر محشر میں جہنم سے نجات کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا راستہ ہے. جماعت اسلامی یہ نہیں کہتی ہے کہ میرے پیچھے چلو، میں خود امتی ہوں. ہم دنیا کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے چلو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو میں ماں اور بہنوں اور بیٹیوں ان سے بھی بات کروں گا، آپ لوگوں سے بھی بات کروں گا کہ والدین محبت کرتے ہیں لیکن قیامت میں ماں اور باپ بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، شوہر بھی کام نہیں آتا، بچے بھی کام نہیں آتے، تو کون کام آئے گا؟ شفاعت کرے گا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے ساتھ ایک ہی پیغام ہے، اور یہی پیغام اس زمین پہ شاہ ہمدان لائے تھے. اس نے بھی اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کا درس دیا تھا، اس لیے کہ ان سے محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یہ کپڑے ہم نے پہنے ہیں، انسان ننگا تھا، یہ کپڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائے ہیں. انسان تو شرک میں مبتلا تھا،
تو بت خانے سے اللہ کے رسول نے انسان اٹھا کر مسجد میں لے آئے. بزرگوں کا احترام کا درس، بچوں پر شفقت کا درس، ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو، یہ حکم اسی نے دیا تھا. بیمار کی بیمار پرسی کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو. میرے اور آپ کی زندگی میں یہ لطف، یہ حسن، یہ ذائقہ، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. صحابہ کرام کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے. اللہ نے اس دنیا میں فرمایا ہے میں ان سے راضی ہوں. یہ دولت کی وجہ سے نہیں، قبیلے کی وجہ سے نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ سے. سب سے زیادہ محبت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، بلند مرتبہ ملا. حضرت عمر ابن خطاب بلند مرتبہ ملا. حضرت عثمان غنی بلند مرتبہ ملا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بلند مرتبہ ملا. آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے تھے تو اس کے وضو کا استعمال شدہ پانی صحابہ کرام اٹھا کر اپنے چہرے پر، اپنے آنکھوں پر ڈالتے رہے. نبی مہربان نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے دلوں میں آپ کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. نبی مہربان نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو تو سچ بولو. سچ بولنا میری ساتھ محبت ہے. فرمایا اگر میری ساتھ محبت کرتے ہو امانت کا حق ادا کرو. اگر میرے ساتھ محبت کرتے ہو پڑوسی کا حق ادا کرو. میں حرم گیا تھا، اللہ کے گھر کی زیارت کا موقع اللہ نے دیا. پھر مسجد نبوی آیا، اس کے ایک امام سے ملاقات کا موقع ملا. اس نے کہا میرے موبائل میں میرے گھر کے دائیں طرف اور میرے گھر کے بائیں طرف 20 پڑوسیوں کے نمبر موجود ہے، اس لیے کہ قیامت میں 40 پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو لوگوں، یہ دنیا کی شخصیات، ان کے پیٹ میں درد ہو جائے تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. کوئی اس پر فائرنگ کرے تو یہ موت سے نہیں بچ سکتی. یہ کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں. میرے دل میں اگر غم اور درد ہو، اللہ ہی وہ درد کو ختم کر سکتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے نبی مہربان کے ساتھ محبت کرو. آج شاہ ہمدان نہیں ہے لیکن اس کا پیغام تو ہے. تو یہ محبت ہے کہ سچ بولو. کبھی تکلیف بھی پہنچے سچ بولنے سے، لیکن سچ نجات ہے. سچ میں کامیابی ہے. اور امانتوں کا حق ادا کرو. امانت کیا ہے؟ امانت ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو 50 روپیہ امانتاً دیا ہو، آپ مجھے واپس کریں. لیکن اس سے بھی بڑی امانت وہ قوموں کی امامت ہے، وہ حق کی گواہی ہے، وہ ملک کی حکمرانی ہے. تو دیکھیے، اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی چور سے، ڈاکو سے، کرپٹ آدمی سے نہیں کرنا چاہتے ہو تو پوری قوم کے بیٹیاں، پوری قوم کی مائیں
ان کی عزت کی چادر کی حفاظت کرنا بھی وہ بھی کسی چور ڈاکو کے حوالے نہ کرے۔ اگر آپ مسجد میں شرابی کو، چور کو، ڈاکو کو، کرپٹ آدمی کو، جاہل کو امام بنانا نہیں چاہتے ہو تو یہ تو چھوٹی امامت ہے مسجد میں۔ ملک کی امامت اصل میں بڑی امامت ہے، جس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہ امامت بھی کسی جاہل، ان پڑھ، چور، لٹیرے کو سپرد کرنا یہ جھوٹی گواہی ہے۔ اور آپ تو علم رکھتے ہیں جو بڑی گناہیں ہیں، زنا گناہ کبیرہ ہے، قتل گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء موجود ہے جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گناہ کبیرہ لوگ کرتے ہیں الیکشن کے دن کہ وہاں کمرے میں کوئی نہیں ہوتا، ایک اللہ ہوتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ لطیف خبیر ہے، اور آپ ٹپا لگاتے ہو گواہی دے کر کہ اے میرے رب، میرے حلقے کے ان تمام امیدواروں میں یہ سب سے اہل آدمی ہے۔ اگر آپ نے سچائی کے ساتھ فیصلہ کیا، یہ آپ کے لیے جہاد ہے۔ اگر آپ نے سچائی اور حق کی بجائے جھوٹ کی گواہی دی تو آپ نے ان کو عزت دی اور اپنے لیے جہنم اور آگ۔ میری باتوں کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے۔ برا خیلو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ یہ جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، وہ کربلا کا واقعہ ہے۔ کربلا میں لڑائی کس چیز کی تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند خواتین، چند بچے، ان کا محاصرہ کیا گیا۔ شمر نے فوج لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ ان پر اسی طرح دریا بہتا تھا جس طرح یہاں بہتا ہے، اس کا پانی بن کے اس پر ان سے کیا مطالبہ کر رہے تھے کہ یزید کو ووٹ دو، یزید کی بیعت کرو، یزید کی حکومت تسلیم کرو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا؟ امام حسین جانتے تھے کہ میرے ساتھ 72 لوگ ہیں اور سامنے ہزاروں کا ایک لشکر موجود ہے، میرے ساتھ چند بہنیں، بیٹیاں ہیں، اور سامنے بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں۔ وہ جانتے تھے یہ میرے خیمے کو جلائے گا، یہ میرے علی اصغر کو شہید کرے گا، میرے علی اکبر کو شہید کرے گا، میرے عباس کو شہید کرے گا۔ اور جب آگے نکلتا ہے تو شمر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ بیعت کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے ان سے پوچھا کہ شمر، میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ شمر نے کہا مجھے یزید کی طرف سے انعام ملے گا۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا شمر، میرا سر لے کر انعام لوں گے، میں سر لے کر دے کر انعام لوں گا، لیکن تیرا انعام انسان کی طرف سے فانی ہے، میرا انعام خالق کائنات کی طرف سے ہے، لا فانی ہے۔ امام شہید ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی وہی معاملہ ہے۔ آپ سے ووٹ لینا چاہتے ہیں، آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، کبھی لالچ دیتا ہے، کبھی ڈراتا ہے، کبھی قومیت کی بات کرتا ہے، کبھی دولت کی بات کرتا ہے، کبھی اپنی عزت کا واسطہ دیتا ہے کہ میری عزت کا مسئلہ ہے۔ ان تمام چالاک لوگوں کو آپ نے
ایک جواب دینا ہے کہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے اور میری جنت کا مسئلہ ہے. آپ کی عزت سے میری جنت مجھے بہت عزیز ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میں آج بتانا چاہتا ہوں یہ کربلا ایک قصہ نہیں ہے، یہ درس ہے، درس، یہ سبق ہے. یزید کا ایک اور جرنیل، اس کا نام ہر تھا. ہر بھی فوج کی قیادت کرتے ہوئے امام حسین کے پاس تشریف آئے تھے. جب آگے بڑھے پیچھے ہٹے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے. لوگوں نے ہر سے کہا یہ کیسے لڑائی ہے؟ ہم تو آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کیسے لڑتے ہیں، لیکن آج کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، حملہ نہیں کرتے. ہر نے جواب دیا اپنے دوستوں کو کہ میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہوں کہ امام حسین کا ساتھ دوں جنت میں جاؤں یا یزید کا ساتھ دوں جہنم کا ایندھن بنوں. اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ امام ماں، اگر آج میں آپ کے قدموں میں شہید ہو گیا کیا اللہ میری گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ امام حسین نے ان کے لیے دعا مانگی اور اپنی فوج کے خلاف جس کے وہ سالار تھے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فتویٰ آپ دے. ایک شمر تھے جنہوں نے امام حسین کا سر کاٹ کر یزید کے دربار میں لے گئے، اور ایک ہر تھے اسی فوج کا سالار جنہوں نے اپنی فوج کو چھوڑ کر یزید کے انعامات کو ٹکرا کر امام حسین کے قدموں میں شہید ہو گئی. لوگوں، شمر کامیاب ہو گئے یا ہر کامیاب ہو گئے؟ ہر کامیاب ہو گئے. آج بھی یہی شمر اور ہر کا مسئلہ ہے. مسئلہ تعداد کا، کثرت اور قلت کا نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ رحمت اللہ کے ساتھ طاقت ہے یا نہیں ہے اور دوسروں کے ساتھ طاقت زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے. مسئلہ ہے حق اور باطل کا، مسئلہ ہے سچ اور جھوٹ کا، مسئلہ ہے دنیا میں کامیابی یا آخرت میں کامیابی کا. میری باتوں کو سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے. جو سمجھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا لیں. اس لیے دوستو، میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اللہ پر اعتماد کر کے رحمت اللہ کو ووٹ دیا، فرض کرے یہ ہار گئے اور آپ نے سچائی کے ساتھ اللہ کے خاطر ووٹ دیا، آپ ناکام نہیں ہیں، آپ کامیاب ہو گئے. لیکن یہ رحمت اللہ ان سیکولر لوگوں سے آپ کی زیادہ خدمت کرے گا. یہ بھاگنے والا نہیں ہے، یہ مرنے تک آپ لوگوں کے درمیان رہے گا. ان سے ہم نے بیعت لی ہے، ان سے ہم نے وعدہ لیا ہے کہ آپ نے بقیہ زندگی ان غریب لوگوں کے خاطر گزارنا ہے. میں جانتا ہوں میری اس مجلس میں کوئی بڑا خان نواب سرمایہ دار نہیں ہے، لیکن ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت میں ہم آپ کے ساتھ کیسے ملیں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ وہاں تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے. میرے نبی، میرے سرکار نے فرمایا تھا مجھے غریبوں میں تلاش کرو، مجھے فقیروں میں تلاش کرو. ہم غریب، ہم فقیر، لیکن ہم اپنی اس غربت پر اور فقر پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حرام نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. حرام کی گاڑی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے.
لیکن میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نظریہ دیا ہے، اس نے مجھے شعور دیا ہے۔ میں کسی جاگیردار کا، سرمایہ دار کا غلام نہیں ہوں، میں بات کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں ووٹ دیتا ہوں اللہ کے لیے، میں زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں اسلام کے لیے۔ میرے لیے اللہ کی یہ رحمت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے میں ان سے بات کرتا ہوں کہ میری بیٹیوں، پاکستان اس وقت خطرے سے دوچار ہے۔ پاکستان کو بچانا ہے، لا الہ الا اللہ کی نور سے بچا سکتے ہیں۔ آج میں بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں کہ غزہ میں آپ جیسے بیٹیوں پر اسرائیل نے 80,000 ٹن بارود استعمال کیا، ان کے گود میں ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ کس نے ان کا ساتھ دیا؟ کس نے کشمیر کا ساتھ دیا؟ کس نے فلسطین کا ساتھ دیا؟ ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی پاکستان۔ ہم نے عید اپنے گھروں میں گزاری ہے، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کا صدر، پاکستان کا صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان عید کے دنوں میں وہاں فلسطینی بچوں کے درمیان تھے۔ فلسطین پر حملہ ہوا، میں گیا ایران، ان سے بات کی۔ ہم گئے ترکی، حکمرانوں سے بات کی۔ ہم گئے قطر، حکمرانوں سے بات کی۔ اسلام آباد میں ایک ایک سفارت خانے میں گئے، ان سے بات کی، اس لیے کہ فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ اسی طرح میرے لیے مقدس ہے جس طرح میری بیٹی اور میری ماں کا دوپٹہ میرے لیے مقدس ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! پاکستان! پاکستان! تو لوگوں، مغرب ہونے کو ہے، ہمیں طویل سفر کرنا ہے۔ کہتے ہیں ہوشیار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور کسی بینڈز کے آگے بین بجاتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہوشیار لوگ ہیں، آپ باضمیر لوگ ہیں، آپ پہاڑوں کی طرح عظیم لوگ ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ کے قریب سے یہ دریا آگے گزرتا ہے اور ملک کو گھوم کر لوگوں کی پیاس کو بجھاتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ آپ جب حق اور سچ کا فیصلہ کریں گے، وہ نہ صرف گانجے کے عوام کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا، عزت کا فیصلہ ہوگا، برکت کا فیصلہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزم کی حیثیت رکھتا ہے وہ آج برا کے بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے اس خوبصورت مہمان نواز وادی کرنے والے لوگوں آج آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ میں نے 1996 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میری کسی الیکشن کمپین میں سراج الحق صاحب کو ہم لانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ حافظ رحمت اللہ کا اعجاز ہے، یہ حافظ رحمت اللہ کی قسمت ہے کہ ہمارا مربی اور مرشد، بین الاقوامی شہرت کا حامل جناب وزیر اعظم جماعت اسلامی پاکستان، وہ آج حافظ رحمت اللہ کی کمپین میں اتنا لمبا سفر جناب طے کر کے آئے ہیں۔ میں جناب سراج الحق بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس پر جب میں نے التجا کی تو آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں سے محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے دیر سے چل کر آپ اس برا کی خوبصورت وادی میں آئے۔ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے بھی، آزاد کشمیر کے پورے بہنوں بیٹوں اور بزرگوں کی طرف سے بھی آپ کا مقرر شکر گزار ہوں کہ آپ کی جو یہ بلند قامت ہستی ہے، اس کی تشریف آوری سے صرف برا ہی کے نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے سارے عوام کے حوصلے انشاءاللہ العزیز آسمان کو چھوئیں گے۔ میرے قابل احترام سراج الحق بھائی، میں گزارش کروں کہ یہ جو براہ کی آبادی ہے، یہ وادی ہے،
یہ یہاں صوفیاء رہتے ہیں، یہاں علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے، یہاں حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد ہے، یہاں ایمان اور حیا کی چادر اوڑھے ہوئے میری بہنوں اور بیٹیوں کی ایک اسلام سے والیانہ محبت کرنے والی بہنوں اور بیٹیوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس خوبصورت وادی میں آپ تشریف لائے ہیں اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے بڑی چھان پھٹک کی ہے، اور پوری چھان پھٹک کے بعد جو خوبصورت نام ہم ان خوبصورت لوگوں کی نمائندگی کے لیے پیش کر سکتے تھے وہ جناب حافظ رحمۃ اللہ صاحب ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ جو حافظ قرآن ہے، جس نے ایم اے کیا ہوا ہے، جو دنیا کے بہت سارے ممالک کے بارے میں ماشاءاللہ معلومات رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے عوام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ جوانی کی اس عمر میں لوگ کمائی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لوگ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو جناب بنانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میں جناب حافظ رحمۃ اللہ صاحب کو آج اپنے قائد کی موجودگی میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس چھوٹی عمر میں، اس جوان عمری میں انہوں نے اپنی ذاتی ضروریات ساری کی ساری سائڈ پر رکھ دی ہیں، اور وہ اس حلقہ انتخاب کے مظلوم اور مجبور عوام کی آواز بن کر میدان میں نکلا ہے، اور پچھلے 3-4 ماہ میں اس نے نہ دن کو دیکھا ہے نہ رات کو، اور جناب سرد اور گرم کی پرواہ کیے بغیر جس طرح وہ ہر گھر تک جا رہا ہے، ہر بزرگ سے رابطہ کر رہا ہے، ہر بہن بیٹی تک جماعت اسلامی کے اس پیغام کو پہنچا رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی اس انتخاب پر فخر کرتی ہے کہ ہم نے اپنے وقت کا ایک بہترین انسان برا کے لوگوں آپ کی نمائندگی کے لیے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ یہ آپ کے سر کی پگڑی ہے، یہ آپ کی عزت کی ٹوپی ہے۔ جماعتیں یہی کر سکتی ہیں کہ جناب کہ وہ شخصیات کو تیار کرنے کے بعد آپ کی قیادت کے لیے پیش کریں۔ یہ پھر اس بستی کے لوگوں کا، اس حلقہ انتخاب کے عوام کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ ان قیمتی لوگوں کی قدردانی کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی اور بھول بھلی میں پڑنے کی وجہ سے وہ اپنا مستقبل خراب کرتے ہیں، یہ ان کی قسمت ہے۔ لیکن جس طرح کہ آپ صاف ستھرے اور ولولہ انگیز لوگ ہیں، جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس بات پر یقین رکھے ہوئے ہیں کہ میں اہل مظفر آباد کو واپس جا کر یہ پیغام دوں گا کہ گلگت بلتستان میں جتنے نمائندے کھڑے ہیں انشاءاللہ العزیز ان نمائندوں میں اگر کسی بندے نے جیتنا ہے تو انشاءاللہ العزیز حافظ رحمۃ اللہ ہے جو اس حلقہ انتخاب کی سیٹ جیتے گا۔ کیا خیال ہے میں آپ کی طرف سے یہ پیغام آزاد کشمیر کے لوگوں کو، مظفر آباد کے لوگوں کو یہ پیغام دے دوں بزرگوں یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ اس پیغام کی لاج کیسے رکھیں گے؟ اس پیغام کی لاج رکھنے کا طریقہ پھر یہی ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ نے انتخابی نشان ترازو چنا ہے، ترازو جو عدل لانا چاہتا ہے، جو ہر طرح کے ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو جوانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو خواتین کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو محروم اور مجبور کی مجبوریاں دور کرنے کی بات کرتا ہے، اور عدل یہ کہتا ہے کہ ہمارے اسپتالوں میں دوائیاں ہوں، ہمارے اسپتالوں میں کوئی بندہ جو ہے وہ بغیر علاج کے ایڑیاں رگڑ کر نہ مرے، ہر غریب اور ہر امیر کو برابر کی بنیاد پر مفت علاج ملے۔ تو رحمت اللہ جو ہے اس کی جماعت اسلامی کا انتخابی نشان ترازو یہ والی بات آپ کے سامنے لے کر آیا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اسپتال میں ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت کا فری علاج کروائیں گے۔ اور یہ ترازو عدل کا نشان لانے والا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب اس گلگت بلتستان میں تقریباً 30% ہمارے نوجوان بے روزگاری کی دوزخ میں جل رہے ہیں۔ ہم بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ ابھی رحمت اللہ بھائی نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ بنو کابل کا پروگرام جو کراچی سے شروع ہوا تھا وہ مظفر آباد تک پہنچ چکا ہے۔ ہم 50,000 نوجوان جو اس وقت بے روزگار ہیں انہیں ہم گلگت بلتستان میں اس پروگرام کے ذریعے روزگار دیں گے۔ یہ پروگرام کیا ہے؟ 3 مہینے کی ٹریننگ ہے، اور 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارا جو نوجوان ہماری بیٹی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور جو پڑھ لکھ کر بھی جس کو نوکری نہیں دی ہے اس ظالم نظام نے، تو وہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپیہ گھر بیٹھ کر انشاءاللہ کمانے کے قابل ہوگا۔ حافظ رحمت اللہ نوجوانوں کو روزگار لانے کی یہ سکیم بنو کابل
اپنی جماعت اسلامی سے لے کر گلگت بلتستان میں وہ اس کو انشاءاللہ العزیز جاری و ساری کرے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح آپ کے اور جتنے مسائل اور معاملات ہیں وافد صاحب نے بیان بھی کر دیے ہیں۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں بطور امیر جماعت آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ جڑنے والے برا کے لوگوں، میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی یتیم بچہ اس وادی کے اندر، اس حلقہ انتخاب کے اندر وہ کفالت کے بغیر نہیں رہے گا۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ العزیز اس کی کفالت کرے گی۔ میری کوئی بیوہ بہن اور بیٹی، وہ انشاءاللہ العزیز اس کا ایک راشن کارڈ بنا کر ہم اس کی خدمت کریں گے، اس کو انشاءاللہ ہم بھوک اور افلاس کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ یہ اعلان بھی میں بطور امیر جماعت اسلامی کرتا ہوں کہ جناب اس حلقہ انتخاب میں کوئی بیوہ، کوئی میری بہن اور بیٹی وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتی ہو، وہ کسی برادری سے تعلق رکھتی ہو، جماعت اسلامی کا یہ نمائندہ، اس کو آپ جتائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان ساری بیوہ اور متعلقہ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے راشن کارڈ کا پورے کا پورا بندوبست کریں گے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ جو پانیوں کی سرزمین میں بجلی نہیں ہے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے ایک پورے ورکنگ گروپ بنا کر اس پہ کام کیا ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم یہ جناب پرانا اجارہ دار موروثی سیاسی کلچر، اس کے مقابلے میں اگر حافظ صاحب جیت جاتے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو فری بجلی دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور باقی ان کی اضافی بجلی وہ جی بی کونسل ہو، وہ جی بی کا بجٹ ہو، اس میں انشاءاللہ قومی آمدن کا ذریعہ اور باعث بنے گی، جس سے ہر طرح کی پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ حافظ رحمۃ اللہ ہمارا اس طرح کا ذمہ دار ہوگا کہ انشاءاللہ وہ ہر ضرورت مند بندے کو اس کی پکار پر یہ لبیک کہنے والا ہوگا، اور کوئی جناب تھانے دار کے ساتھ کوئی پٹواری آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ سارا وہ ایک کلب ہے جو انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ جماعت اسلامی اس ظلم کرنے والے کلب کو توڑنا چاہتی ہے، اور یہ توڑنا صرف ڈاکٹر مشتاق کے لیے یا سراج الحق کے بس میں نہیں ہے۔ یہ صرف جناب آپ کا حافظ رحمۃ اللہ اس کلب کو توڑ نہیں سکتا جب تک کہ عوام، میری بہنیں بیٹیاں، بزرگ اور جوان، وہ سارے تعاون کا ہاتھ لے کر جماعت اسلامی کے اس شیر دل عوام کے ساتھ پوری طرح جب تک کھڑے نہیں ہوں گے تو ہر طرح کے ظلم کی دیوار کو گرانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ جلسے میں، بلکہ اس سے پہلے جلسے میں نے تو آپ پہ کھڑے ہو کر میرے ساتھ حلف پڑا تھا کہ ہم ساتھ چلیں گے، ساتھ جئیں گے انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سچے لوگ جو ایک دفعہ بات کر دیتے ہیں اس پر پہرا دیتے ہیں، اور جو پچھلا جلسہ تھا آج کی طرح وہ بھی بڑا شاندار جلسہ تھا، اس میں بھی آپ نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ انشاءاللہ حافظ صاحب کی جیت کے لیے ہمیں جناب اس کے سپورٹر بن کر ہر فرد تک اور ہر گھر تک پہنچیں گے۔ اور آج میرے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بھی آپ نے یقین دلانا ہے۔ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ برا کے بزرگوں اور جوانوں، تھوڑی سی اگر ہم سمجھ بوجھ سے کام لیں، آج کیا تاریخ ہو گئی ہے جی؟ آج 1 جون ہے۔ الیکشن کب ہو رہا ہے؟ 7 جون کو۔ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان 6 دنوں میں کسی اور مغالطے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اگر اپنی کرسی کے لیے اتحاد کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ کرتے ہوں 100 مرتبہ کریں، ہمیں اس میں اتحادوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے یہ امیدوار، انہوں نے عوام کے ساتھ اتحاد کر لیا ہوا ہے، انہوں نے یتیموں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہوا ہے، انہوں نے بیوگان جو ہیں ان کے حقوق کی فراہمی کے لیے اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہوا ہے، انہوں نے اس غریب مزدور اور پریشان حال گلگتی اور بلتی کے ساتھ اتحاد کر لیا ہوا ہے، انہوں نے علماء کرام اور انہوں نے جناب صوفیاء کرام کے ساتھ اتحاد کر لیا ہوا ہے۔ لہٰذا میں کسی کے اتحاد پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ترازو کے ووٹ کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے اور ووٹ جمع کرنے ہیں۔ کیا خیال ہے میں بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ اس لیے ادھر ادھر جانے کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی مغالطے میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ آج سے آپ نے ترازو کے لیے ووٹیں اکٹھی کرنی ہیں۔ لہذا آپ میں سے ہر فرد، آپ کا ووٹ ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ہماری آنکھ کا سرما ہے آپ کا ووٹ ہمارے دل کا چین ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اس ساری عزت افزائی کے باوجود بھی یہ چند ہزار ووٹوں سے کیا فرق پڑے گا؟
لہذا ہم یہ چاہتے ہیں میرے وزیر اعظم کی موجودگی میں آپ سے اعلان چاہتا ہوں کہ ووٹ تو آپ دیں گے، گھر کا سارا ووٹ دیں گے، تقسیم نہیں کریں گے، بہن بیٹی کا ووٹ بھی دیں گے، بزرگ اور جوان کا ووٹ بھی دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگلی بات کہ جناب آپ سپورٹر بن کر، کیا بن کر؟ سپورٹر بن کر آپ کو پیدل چلنا پڑے تو جناب اس حلقہ انتخاب کے ہزاروں خاندانوں کے ساتھ آپ دستک دیں ان کے گھر پہ جا کر کہ ترازو والا نشان جو عدل والا نشان ہے، جو یتیموں کی کفالت کرنے والا نشان ہے، جو تعلیم کو فری کرنے والا نشان ہے، جو فری علاج دینے والا اور جو نوجوانوں کو روزگار دینے والا نشان ہے، جس کے لیے حافظ رحمۃ اللہ کھڑا ہے، لوگوں آؤ اس مرتبہ اس پر مور لگاؤ۔ یہ 6 دن رہ گئے ہیں، اس 6 دن میں آپ میرے وزیر اعظم کے سامنے میرے سامنے وعدہ کریں کہ آپ اللہ کی دھرتی پر اس کے مجاہد بن کر ترازو کے لیے ووٹ اکٹھے کریں گے۔ کیا میری اس بات سے اتفاق ہے؟ انشاءاللہ۔ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان 6 دنوں میں جو ووٹ جمع کرنے کے لیے نکلیں گے میدان میں، وہ ذرا اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں انشاءاللہ۔ یا اللہ گواہ رہنا، میرے وزیر اعظم کو مزہ نہیں آئے گا اس طرح۔ جن لوگوں نے 2 ہاتھ کھڑے کیے، کیا وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں؟ میں دیکھوں کہ جناب یہ حافظ رحمۃ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میری بہنوں بیٹیوں، بزرگوں، جوانوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو میرے اس کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگنے جائیں گے، ان 6 دنوں میں اپنی نیند قربان کریں گے، اپنے آرام کو قربان کریں گے اور ترازو کے لیے ووٹ مانگیں گے، وہ ذرا اپنی نشستوں پر کھڑے بھی ہوں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں انشاءاللہ۔ جناب سراج الحق صاحب، یہ آپ کی آمد کی برکت ہے کہ برا کے یہ سارے قیمتی بزرگ اور جوان بہنیں اور بیٹیاں انشاءاللہ حافظ رحمۃ اللہ کے انتخابی نشان ترازو کے لیے صرف ووٹر ہی نہیں، سپورٹر بن کر کام کریں گے۔ اور میں خوشخبری پھر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے حافظ رحمۃ اللہ صاحب کو جتا دیا، جس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے جیت کا جشن منانے کے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ اس وقت حلقہ 2 کی سیاست جو ہے ایک ایسی سیاسی صورتحال میں داخل ہو گئی ہے کہ جہاں پہ اتحاد کے ہر طرف چرچے ہیں۔ میں اس دن ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے چھوربٹ کے عمائدین سے، سرکردگان سے اور اتحاد کے علمبرداروں سے میں نے چند مطالبات رکھے ہیں، لیکن میرے کچھ بھائیوں نے، کچھ دوستوں نے اس کو ایک پروپیگنڈے کی شکل دی اور مجھے یہ سننے میں آیا کہ میں نے اللہ نہ کرے ان مہمانوں کی کوئی شان میں کوئی گستاخی کی ہو۔ میں آپ حضرات کو آج اپنا وہ موقف دوبارہ دہراتا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے 3 سوالات رکھے جو اس وقت چھوربٹ اور برا اتحاد کے دعوے دار ہیں۔ میں نے ان سے یہ درخواست کیا کہ اگر آپ لوگوں نے چھوربٹ اور برا کو اتحاد کے اس خوبصورت بندھن میں باندھنا ہے تو مجھے یہ بتلایا جائے کہ چھوربٹ کے اندر اس وقت بھی 2 کینڈیڈیٹس وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ یہ ضروری سمجھیں گے کہ ان 2 کینڈیڈیٹس کو بھی اس کینڈیڈیٹ کے حق میں دستبردار کروا دیں تاکہ مکمل اتحاد کی طرف جائیں؟ لیکن ان کی طرف سے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دوسرا ان سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو بند کمروں کے اندر آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھتے ہیں، بند کمروں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سودے بازی کرتے ہیں، خرید و فروخت کی سیاست کرتے ہیں، جماعت اسلامی اس طرح کی تمام سیاست کو جو ہے وہ بالکل کنڈم کرتی ہے اور ایسی سیاست جماعت اسلامی نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے ہمیشہ عوام کو اپنے سامنے رکھا ہے اور جب یہ حضرات ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کی کہ ہم انشاءاللہ کسی بند کمرے کے اندر نہیں جائیں گے،
ہم آپ سے ملاقات جو ہے کسی کمرے میں جا کے نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ سے ملاقات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کریں گے، عوام کے سامنے کریں گے۔ اور میں یہ آپ کو واضح طور پہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی قسم کی کوئی ٹھیکیداری کی سیاست نہیں کرتے، ہم کسی قسم کی کوئی چند ٹولوں کی ہم سیاست نہیں کرتے۔ ہم نے ہمیشہ عوام کے اوپر فوکس کیا ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاست عام آدمی تک پہنچنا ہے، عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ جب آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر آپ کیوں ایسی کمیٹیاں تشکیل دیتے ہیں کہ جن کمیٹیوں کا تعلق جو ہے ان کے ذاتی مفادات سے جڑے ہوتے ہیں؟